بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کی سفارش، کتنی بڑی سفارش۔ فضائل قرآن مجید جلد اول حدیث نمبر 8۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید فضائل قرآن کے حوالے سے، احادیث کا درس، احادیث کا سیشن، احادیث کے اسباق۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے فضائل سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہم دل سے، شوق سے، محبت سے قرآن ناظرہ پڑھیں، حفظ پڑھیں، اس کو سمجھیں، ترجمہ پڑھیں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، اس کی دعوت دیں، لوگوں کو شعور پیدا کریں لوگوں کے اندر، اپنے اندر سب سے پہلے اپنی ذات میں قرآن مجید کی محبت آ جائے، عمل آ جائے، اور پھر اوروں کو بھی قرآن مجید کی طرف راغب کیا جائے، اوروں کو بھی کیا کیا جائے، کیونکہ ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح، محلے والوں کی، سارے عالم کی اصلاح کرنی ہے۔ تو احادیث ہو چکی ہیں، 7-8ویں حدیث لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن مجید ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اور احادیث ہو تو بسم اللہ کے بعد درود شریف پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی حدیث ہے، تو آپ پر درود شریف بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحيم تنادي الأمن، وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله۔ رواہ فی شرح السنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، مرتبوں کو بلند فرماتے ہیں۔ اچھا کیا ہیں جی 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ عرش کے قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ نمبر 1، کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن۔ دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری چیز رشتہ داری جو پکارے گی، جس شخص نے مجھ کو ملایا، یعنی میرا لحاظ کیا، مجھے جوڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے ہم نے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بتانا، فیڈ بیک دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ عرش کا سایہ ہوگا نا قیامت کے دن، سوا نیزے پہ وہ سورج ہوگا، بہت نیچے آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کل گرمی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو سر پہ کپڑا ڈال کے، گیلا کپڑا یا ویسے ہی نکلا نہیں جاتا، آنکھوں میں اور سر میں کیا ہوتا ہے جی، دماغ پکڑ ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو سورج بڑا دور ہے، سورج نزدیک ہوگا تو کیا ہوگا، پھر سایہ نہیں ہوگا کوئی بھی، تو کیا سارا کچھ ختم، مکان خانہ ختم، سارا کچھ فنش۔ عرش کا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، ابھی تو نظر نہیں آ رہا، اس وقت سارا کچھ سامنے آئے گا، تو اس میں 7 لوگ اور بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، کس کی؟ قرآن کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا، کیا کرے گا؟ کشتی کرے گا، لڑے گا، اور شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، کیا کرے گا؟
ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، یعنی اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں۔ جوڑا یعنی کیا کرنا؟ عطا فرمائیے، اس کو اسپیشل قسم کا پروٹوکول کے ساتھ جوڑا مرحمت فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ والا جوڑا نہیں ہے کہ بس سال بعد قاری صاحب امام صاحب کو پکڑا دیا جاتا ہے جوڑا، یہ لے جوڑا، بڑا احسان کیا آپ نے، پورا سال 12 مہینے بڑی نمازیں پڑھائیں، بڑا اہتمام کیا، یہ لیں جی جو ردی قسم کا کپڑا ہے نا ہمارے پاس، بالکل جو نکلتا نہیں ہے، دکانداروں سے بھی نہیں نکلتا، یہ لیں وہ لے لیں آپ، یہ پرانا سا پلا لے لیں، ایک ٹوپی لے لیں۔ یہ وہ والا جوڑا نہیں ہوگا جو دنیا والے اپنے بچہ کو جا کباڑ مال زکوٰۃ مال دیتے ہیں نا، یہ وہ والا جوڑا نہیں ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ اللہ حق تعالی شان و کرامت کا تاج مرحمت فرماویں گے، جوڑے کا سفارش کرے گا قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کرامت والا بہت اونچا قسم کا تاج مرحمت فرماویں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا، قرآن پاک کہے گا نہیں، اس کا مزید پروٹوکول دیا جائے اور اس کا مرتبہ بلند کیا جائے۔ حق تعالی شان و اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرماویں گے، یعنی بادشاہوں والا اس کو جوڑا عطا فرمائیں گے۔ پہلے تاج، پھر پورا جوڑا بادشاہوں والا اس کے سر پہ رکھا تاج، پھر پورا جوڑا اس کے جسم پہ زیب تن فرما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ درخواست کرے گا یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں۔ کون عرض کرے گا؟ بولتے جائیں، قرآن شریف عرض کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کون؟ قرآن شریف عرض کر رہا ہے، حق تعالی شانو یا اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے کہ میں تجھ سے کیا ہو گیا؟ راضی ہوں بندے، قرآن پاک کی وجہ سے تو نے اس کا لحاظ کیا، راتوں کو پڑھا، دن کو پڑھا، زور لگایا، حفظ کیا۔ ٹھیک ہے جی، استادوں کی مار پٹائی برداشت کی، غصہ برداشت کیا، باتیں برداشت کی، آج بھائی آج تو نے بوجھ کو برداشت کیا میرے لیے، آج میں دیکھ تیرے لیے کیا کیا کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ، اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی عاشق معشوق آپس میں محبت کا اظہار فرمائیں کہ دونوں کہیں بس ہم راضی ہیں بھائی، ناراض نہیں ہوں گے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے، وہ تو کہتے رہتے ہیں ایسے ہی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور دنیاوی لالچیں ہوتی ہیں ساری، سب چکر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں۔ تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے، ہم رب کے، رب ہمارے، ہم سب کے، سب ہمارے۔ جب ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رب کے ہو جائیں گے دنیا میں بھی، تو سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ہو جائے گا۔ اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم سے راضی ہو گئے تو کیا ہوگا جی؟ سب کچھ راضی، سب کچھ مل جائے گا۔ جیسے وہ مشہور مثالیں ہوتی ہیں، وہ بادشاہ ہے محمود و ایاز غالباً۔ ٹھیک ہے جی، تو ایاز میرے خیال ہے اس کا جو خاص نوکر ہے، اس کا نام ہے محمود بادشاہ ہے۔ تو شعر بھی مشہور ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایک دفعہ وہ ساروں کو پوچھتا ہے نا، آؤ بھائی میں ساری چیزیں بانٹ رہا ہوں، سب کچھ جس کو جو جی چاہتا ہے ہاتھ رکھے اور لے لے۔ سارے وزیروں کو، اپنے بادشاہ کے دربار میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہا آؤ بھائی جو چیز چاہیے لے لو۔ سب آئے، کسی نے کیا لیا، کسی نے کوئی سونے کی چیز لے لی، کسی نے کیا لے لی۔ ایاز آیا اور اس نے بادشاہ کے مطلب مونڈے پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے۔ سب نے کہا یہ بیوقوف ہے بھائی، ہم نے تو اتنا کچھ لے لیا اور یہ بادشاہ کے ہاتھ رکھ دیا اس نے کیا لیا؟ اس نے کچھ نہیں لیا۔ تو کیا ان لوگوں کے ہاں وہ عقل مند نہیں تھا، بیوقوف لگ رہا تھا؟ تو سب سے عقل مند وہی تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کہ بادشاہ جب اس کو مل گیا، بادشاہ اس کا ہو گیا، اس سے راضی ہو گیا، تو کیا سارا کچھ اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے بادشاہ
محمود اس سے محبت کرتا، اس سے مشورے کرتا۔ اسی طرح بیربل شیور ور بھی کہانیاں شاید چلی ہوئی ہیں، بیربل بھی ہے سمجھدار قسم کا۔ تو مقصد کیا ہے بات کا؟ اللہ راضی تو جگ راضی، سب کچھ راضی، سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے، یہ کی ہے حق مارنا، قرآن پاک کا حق نہیں ادا کیا، بے ادبی کی، لاپرواہی سے پڑھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، اور باتیں نہ مانی، جو حقوق و آداب بتائے گئے وہ اس پہ عمل نہ کیا، جو رولز بتائے گئے قرآن پاک پڑھنے کے، حفظ کرنے کے، نہیں عمل کیا، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے پڑھتے رہے، تو یہ حق تلفی ہے۔ کیا ہے؟ حق تلفی ہے۔ ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں، پھر ان کو دعویٰ کرے گا۔ جھگڑالو، ڈبل قسم کا جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے لحاظ کرنے والے، ادب کرنے والے کو جنت میں داخل کروائے گا، اور جو دوسرا ہوگا نا حق تلفی کرنے والا یا اس کے خلاف حق کو توڑنے والا، بے ادبی کرنے والا، اس کو بھی پھر چھوڑے گا نہیں۔ یہ سمجھ آئی کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جو نادرہ پڑھے ہوئے ہیں، نادرہ پڑھنے والوں کے لیے کم از کم بڑا آخری درجہ ہے کہ سال کے اندر 2 ختم تو کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں، رمضان میں بھی جو ہاتھ نہیں لگاتے وہ غور فرما لیں کہ اس قوی مقابل طاقتور یا سامنے والا، یعنی قرآن جو ہے، اس کے مقابلے میں سامنے کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں ایسے لگ رہا ہے یار یہ تو قرآن پڑھا ہوا ہے، اسی طرح یہ تو کچھ کہتا نہیں ہمیں، ہم پڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہاں پہ رکھتے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے، بڑا پاورفل ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی پاور دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ آپ جو ہیں ہاں حق تلفی، ماشاءاللہ سمجھ آ گئی؟ تو نوٹ کرتے جائیں جو پوائنٹ آپ کے پاس ڈائری وغیرہ ہو، تاکہ یہ باتیں آپ خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ کیا جواب دہی کریں گے؟ موت بہر حال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں، یعنی مفر مطلب بھاگا نہیں جا سکتا۔ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی اگر وہ صحیح بھی ہو، اچھا، جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اپنی طرف سے، آج کل بہت سارے ویب سائٹیں بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، فتنے بہت سارے آئے ہوئے ہیں اپنے ہی چکر میں، ٹھیک ہے جی، کچھ ایسے ہیں قرآن کہتے ہیں بس قرآن ہی ہے، حدیث ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے بس اوروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ مراد فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معانی اور مطالب ہیں، معنی اور مطلب، اور حسب استعداد یعنی صلاحیت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، معنی مطالب بدلتے رہتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی اور معنی ہے، کہیں پہ کوئی اور معنی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کرو۔ کیا کرو؟ غور و فکر کرو کہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط و آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اس معنی کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اور اردو ترجمہ دیکھ کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، تو وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جاوے گا کہ متن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، صلاحیت، قابلیت، پہنچ ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول لغت، جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں، اکیلا لفظ کا معنی، ٹھیک ہے جی۔
مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت، ٹھیک ہے جی، بغیر جانے معرفت کے لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، یعنی لب کشائی مطلب زبان کھولنا، یعنی مطلب معنی بیان کرنے لگے اپنی طرف سے، اور چند لغات لفظوں کا معنی معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اکثر مرتبہ لفظ چند معنی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں، دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ 15 چیزیں اگر آپ لوگ لکھ لیتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا، بہت سارے فتنوں کا آپ مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 15 چیزیں اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو بہت سارے آج کل آئے ہوئے ہیں نا دین کے ٹھیکیدار، ان کو بتائیں بھائی یہ 15 علوم تیرے پاس ہیں تو پھر تم معنی کر، قرآن کا بڑا داعی بنتا ہے، بڑا تو انہیں قرآن کا ترجمہ کرنے والا بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کا بھی انکار کرتا ہے۔ ان 15 چیزوں کو نوٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ایک دو معنی جانتا ہے اور پھر واقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں، دوسرے نحو کا جاننا ضروری ہے۔ علم نحو یعنی عربی کی گرامر، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اعراب کیسے بولتے ہیں؟ زبر زیر پیش وغیرہ کو، سمجھ آ گئی؟ اور تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، زبر زیر کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ السلام علیکہ، اس کا مطلب ہے تجھ لڑکے کو سلام، السلام علیکی تجھ لڑکی کو سلام، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔ اب یہ السلام علیکہ، السلام علیکی، علم نحو کی وجہ سے پتہ لگے گا کہ بھئی علم نحو بتائے گا، گرامر بتائے گی کہ کا مطلب کیا ہے، کی کا مطلب کیا ہے، زبر آ گیا تو کیا مطلب، زیر آ گیا تو کیا۔ تیسرے سے صرف کا جاننا، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب، یعنی یہ صرف صغیر، صرف کبیر، صرف کا جاننا، صاد والا صرف ہے، سین والا صرف ایکسل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ صرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ علم النحو اور علم صرف دونوں عربی کے علم میں یہ کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں گرامر کے، سمجھ آ گئی؟ ایک ہی ضربہ ہو اسی کو بہت سارا بندہ ہیر پھیر کے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کو ضریبہ بنا دیا، ضربا بنا دیا، ضربہ کا مطلب اس ایک نے مارا، ضربا کا مطلب اس دو نے مارا، اسی طرح بدلتا جاتا ہے، یہ صرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابن فارس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے سے علم صرف فوت ہو گیا، کیا ہو گیا؟ چھوٹنا، جس سے علم صرف چھوٹ گیا، فوت ہو گیا، اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ عجوبات تفسیر نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل 71 آیت ترجمہ، جس دن کے پکاریں گے ہم اس شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ پیش رو مطلب کیا ہے؟ رہنما کے ساتھ۔ اس کی تفسیر صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو اس کی ماؤں کے ساتھ، سمجھ آ گئی بات؟ غلطی کی اس نے، امام کا لفظ جو مفرد تھا، کیا تھا؟ واحد تھا، مفرد مطلب واحد، ایک، اس کو کی جمع سمجھ گیا، کا مطلب ماں ہوتا ہے، اور اس نے کیا جمع اس کی امام بنا دیا، تو کیا ہوا؟ اس نے غلطی کی۔ اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ کی جمع امام نہیں آتی بلکہ امہات آتی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے امہات کا لفظ، سمجھ آئی؟ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں بھائی۔ ادھر گیا۔ چوتھے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے مشتق ہو، اشتقاق مطلب آپ سمجھ لیں کہ اسم کی جمع ایک مشتق بھی ہے، بس آسان سا سمجھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ مشتق اسم کی ایک جمع ایک قسم ہے، جامد، مصدر، مشتق وغیرہ جو ہیں، اس لیے کہ لفظ جب کہ دو مادوں سے
مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے. جیسے مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پھیرنے کے ہیں، اور مساحت سے بھی ہے جس کے معنی پیمائش کے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ناپنا پیمائش کی بھی ہیں. پانچویں، علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں. چھٹے، علم بیان کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے. ساتویں، علم بدیع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں. یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں. مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے. اعجاز ہے کیا ہے؟ مکمل معجزہ. اسی سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے. آٹھویں، علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں پہ مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، کہاں پہ ملک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، حل ترے کہاں پڑھ سکتے ہیں، حل تارا کہاں پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں، اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے. نویں، علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق یعنی بولا جانا حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے دلیل پکڑنے اور نتیجہ نکالنے کے طریقہ، اور یہ بھی معنی ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. اور تعویل کا معنی لکھا ہے بیان کرنا. جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح 10ویں آیت ہے. یعنی اللہ کا ہاتھ اس طرح آتا ہے نا، اس کا مطلب اصلی ہاتھ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے اور ہاتھ ہوتے ہیں انسانوں کے یا جس کے بھی، کہ یہ متشابہ ہوتے ہیں. 10ویں نمبر پہ اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وجوہ استدلال، دلیل پکڑنے اور نتیجہ نکالنے کے طریقے، یہ اس کا معنی سمجھے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. وجوہ استدلال اور استنباط معلوم ہو سکیں گے. مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھیں. 11ویں، اسباب نزول کا معلوم ہونا. کیا ہونا ضروری ہے کہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے. شان نزول قرآن کی آیتوں کے اترنے کا سبب، یعنی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے. 12ویں، ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ منسوخ شدہ احکام معمول بہا سے ممتاز ہو سکیں. منسوخ مطلب، ٹھیک ہے جی، آیت کے اترنے کا موقع شان نزول ہوتا ہے وہ احکام جن پر شریعت نے عمل سے منع کیا ہو. ٹھیک ہے جی. منسوخ یہ ہوتے ہیں. اور احکام معمول بہا وہ احکام جن پر عمل باقی ہے. یہ لفظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، سمجھیں. 13ویں، علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطہ، جزیات کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے مسئلے جزیات کو بولتے ہیں، اور احاطہ کا مطلب مکمل طور سے ذکر کرنا. بس یہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ کیونکہ کام لمبا ہے اور پھر آدھے میں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوتا. سے کلیات پہچانے جاتے ہیں. نمبر 1 معنی دیکھیں جی، بڑے بڑے مسئلے کلیات کو بولتے ہیں. 14ویں نمبر پہ ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ آیات جن کی تفسیر کی ضرورت ہے. ان سب کے بعد 15واں وہ علم وحی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. یہ علم خاص قسم کا علم ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتا، اللہ والوں سے ملتا ہے. آسان سی بات ہے. 15واں جو ہے یہ سمجھیں، ذکر جو ہم کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ذکر کر کے اللہ کی طرف سے خاص علوم عطا ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا. علم وحی. اسی کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اشارہ فرمایا کہ جب کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے یا خاص وصایا. ٹھیک ہے جی. وصیت کی جمع مرنے سے پہلے کی نصیحتیں جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں. انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی، اس فہم کے علاوہ، یعنی فہم کا مطلب سمجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو حق تعالی شان اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لیے کسی کو عطا فرما دیں.
ابن ابی دنیا کا مقولہ ہے، مقولہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول، کسی کی بات، کہ علوم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ یہ علوم جو بیان کیے گئے مفسر کے لیے بطور اعلیٰ کے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت مطلب جانکاری، معلومات بغیر تفسیر کرے، واقفیت کے بغیر تفسیر کرے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے۔ یعنی کیا مطلب تفسیر بالرائے؟ اپنی رائے و عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ آج کل بہت سارے آئے ہوئے ہیں، ان 15 ان کو علوم نہیں حاصل، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ان کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، ان کے درس شرس ہم نہیں سنیں گے۔ سمجھ آئی؟ وہ پہلے واضح کرے کہ یہ 15 علوم اس کو آتے ہیں کہ نہیں۔ سمجھ آئی؟ 14 تو آتے ہیں، 15واں تو یہ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک کسی کو آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ 15واں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ تو ایک غیبی چیز ہے، علم وہبی۔ 14 تو ظاہری علوم ہیں جو مدارس میں یہی پڑھائے جاتے ہیں، اسی لیے ہر کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ مدارس میں ایسے ہی نہیں کوئی رگڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی قدر ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے۔ اس کی ممانعت آئی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے۔ کیا حاصل تھے؟ قدرتی طور پر، یعنی ان کی زبان ہی عربی تھی تو ان کو سارے علوم حاصل تھے، ان کو ہر علیحدہ جا کے مدرسے میں علیحدہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، 10 منٹ ہیں ہمارے پاس سیشن میں، تو ان کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا مدرسے پڑھنا، 8 9 10 سال پڑھنا ضروری نہیں تھا، ان کے زبان ہی عربی تھی۔ سمجھ آئی؟ پھر اس کے اندر بھی بہت سارے ان کے لیے اصول و قواعد بنائے گئے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بنائے گا، مدرسے وغیرہ اور اصول و قواعد، صرف، نحو، یہ سارے بنائے گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور بقیہ علوم مشکات نبوت سے مستفاد تھے، ٹھیک ہے جی، مستفاد تھے مطلب 10ویں نمبر پہ دیکھیں کیا ہے، حاصل تھے۔ علامہ سیوطی یعنی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھی بہت سارے ٹرانسفر ہو جاتے تھے علوم، غیبی طریقے سے، باطنی طریقے سے، روحانی طریقے سے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے خیال ہو کہ علم وہبی کا حاصل کرنا بندہ کی قدرت سے باہر ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ان اسباب کا حاصل کرنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ شانہ کو اس کو مرتب فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی عطا فرماتے ہیں۔ مثلاً علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ وغیرہ۔ کیمیائے سعادت یعنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اول وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو، دوسرے وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مصر ہو۔ مصر ہو کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بڑا گناہ کرتا رہتا ہو، یا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے۔ تیسرے وہ شخص کے کسی اعتقادی مسئلہ میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ شریف کی جو عبارت اس کے خلاف ہو، اس سے طبیعت اچٹتی ہو، طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اکتاتی ہو، اکتاتا ہو، اس شخص کو بھی فہم قرآن سے حصہ نہیں ملتا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو آج کل یا پہلے زمانے میں، اور کچھ منکرین حدیث، قرآن کو ہی صرف ماننے والے یا حدیث کو نہ ماننے والے مختلف جو ہیں، ماشاءاللہ غور فکر، معنی غور کرنا، سمجھنا، علم وہبی صحیح ہے۔ یہ چیزیں اپنے ڈائری وغیرہ پہ بھی لکھیں، تو بہت خاص باتیں آج ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ یہ 15 باتیں ہم لکھیں، عمل کریں اس پر، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔